اس وقت آپ کے سامنے بخاری شریف کا آخری باب اور بخاری شریف کی آخری روایت پڑھی گئی۔ اس میں قیامت کے دن عملوں کے وزن کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا وزن کریں گے، انسانوں کے عملوں کو تولیں گے۔ قیامت کا دن، اس کا تصور تقریباً ساری امتوں کے اندر رہا ہے۔ ساری امتوں کو قیامت کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ کائنات اور یہ دنیا، اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا، اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تصور تمام ہی امتوں کے اندر تھا اور تمام ہی امتوں کو دیا گیا، مگر اجمالی طور پر زیادہ تفصیل قیامت کے بارے میں سابقہ امتوں کو بتائی نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قیامت کے بارے میں تفصیلی علم و مرحمت فرمایا۔ قیامت کے بارے میں بہت ساری وہ تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، کہ جن تفاصیل سے دوسری امتوں کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ جیسے قیامت آنے والی ہوگی تو کچھ نشانیاں اس سے پہلے دنیا کے اندر ظاہر ہوں گی، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، وہ ساری نشانیاں اس امت کو بتائی گئی۔ قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرمائیں گے تو پھر اس دن کیا کیا ہوگا، یہ ساری تفصیلات بھی اس امت کو بتائی گئی۔ تو قیامت کے بارے میں جتنی تفصیل اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمائی، دوسری کسی امت کو اتنی تفصیل جو ہے نہیں دی گئی۔ البتہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ دوسری تفاصیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی کہ قیامت آنے والی ہوگی تو کیا کیا اس کے وقت کی تعین، اس کے دن کی تعین کہ کون سے دن اور کس وقت قیامت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ حدیث جبرائیل، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے کا ذکر ہے، اس حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ اور جو پوچھ رہا ہے دونوں اس بارے میں علم کے سلسلے میں برابر ہے۔ یعنی جس طرح تمہیں نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی تک کو قیامت کا علم نہیں دیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس لیے قیامت کی تعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مرحمت نہیں فرمائی۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، کس طرح قیامت قائم ہوگی؟ تو ایک مومن کے ذہن میں اس کا آسان سا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت قائم کرنے سے قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ سور پھونکو تو وہ سور پھونکیں گے۔ یہ قیامت کے قائم کرنے کے لیے، دنیا پر فنا طاری کرنے کے لیے یہ سور اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اور جب سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ کائنات کا سارا نظام ہی تہو بالا ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ جو اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کو اپنی جگہ سے ہٹانا تو درکنار، اس کو ذرا سی جنبش اور حرکت دینا بھی مشکل ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہ سب ٹوٹ کر کے بکھر جائیں گے۔ یہ زمین جو اتنی بڑی ہے بالکل چپٹی ہو جائے گی، اور اس طریقے سے قیامت قائم ہو جائے گی۔
یہ تو ایک مومن کا ایمان ہے، مگر جن لوگوں کی نظر مادیات کے اوپر ہے اور جو سائنس کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ اس کے الگ الگ امکانات بیان کرتے ہیں کہ بھئی قیامت کیوں قائم ہوگی اور قیامت کب قائم ہو جائے گی اور دنیا کیسے ختم ہو جائے گی۔ چونکہ وہ تو کافر ہے، ایمان نہیں رکھتے قرآن و حدیث کے اوپر، اس لیے وہ مادے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مادیات کے اعتبار سے اس کے امکانات بیان کرتے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کے وقوع سے کسی نے انکار نہیں کیا، ہر ایک قیامت کے وقوع کو تسلیم کرتا ہے۔ ہر نظریہ رکھنے والا اس دنیا کا آدمی وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک دن آئے گا، اس کائنات کے اوپر فنا طاری ہو جائے گی اور یہ کائنات بکھر کر کے ختم ہو جائے گی۔ تو ہر ایک اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ دہریہ جو خدا کی ذات کا انکار کرتا ہے اور خدا کا منکر ہے، وہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ البتہ اس کے امکانات وہ اپنے نظریات کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے سائنسدانوں نے ایک امکان یہ بیان کیا ہے کہ یہ سورج جو ہے اس کی مدت حیات جب یہ پوری کر لے گا، اس کی جتنی عمر ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 5 بلین سال ہے، جو اربوں خربوں کی مدت ہوتی ہے، اربوں خربوں سال بنتے ہیں، 5 بلین سال اس کی عمر ہے۔ اس کی عمر جب پوری ہو جائے گی، اس کا جو درجہ حرارت ہے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 20 ملین سینٹی گریڈ جو ہے سائنسدان بتاتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے وہ یوں کہتے ہیں اس کے درجہ حرارت میں اور ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جب یہ بڑھتے بڑھتے 100 ملین سینٹی گریڈ تک اس کا درجہ حرارت چلا جائے گا، ٹیمپریچر چلا جائے گا، تو بالکل یہ آگ کے دیو کی طرح سے سرخ نظر آئے گا اور ایک دم سے پھٹ پڑے گا، اور جب یہ پھٹے گا تو کائنات کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا اور کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ کچھ دن کے بہت سارے کام اور بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی جائے گی۔ سب اپنے قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف سب کو لے جایا جائے گا۔ ان کاموں میں سے ایک کام جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، ان کاموں میں سے ایک کام وزن اعمال کا ہوگا۔